وصیت کی کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہو. ما رأیت منظرا قط افظع من القبر، قبر سے زیادہ خطرناک منظر میں نے نہیں دیکھا. ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی ایک جنازے میں ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں، زار و قطار رونے لگتے ہیں، اور آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس دن کی تیاری کرو، یہاں سب کو آنا ہے. میرے بھائیوں، موت وہ چیز ہے جو ہمیں قدم قدم پر عبرت سکھاتی ہے، ہمیں سبق دیتی ہے. ہم اپنے گھر میں ایک دوا لاتے ہیں، ایک میڈیسن لاتے ہیں، ایک سیرپ لاتے ہیں، اس پہ ایک ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. ایکسپائری ڈیٹ کراس ہو گئی، دوا بیکار ہو گئی، چاہے کتنی بھی مہنگی ہو، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کہ اب یہ ریئیکشن کر دے گی. ہماری بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے. جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اس ایکسپائری ڈیٹ کے پہلے کر سکتے ہیں، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا. اور وہ ایکسپائری ڈیٹ کب آئے گی ہمیں پتہ نہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن میں ایک عجیب بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے تم نے کیا آگے بڑھایا ہے، کل کے لیے تم نے کیا آگے بڑھایا ہے یہ دیکھ لو. ہم لوگ تو کاروباری لوگ ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ کاروباری لوگ ہیں، حساب کتاب رکھنے والے، جوڑ گھٹاؤ رکھنے والے لوگ ہیں. پریشانی کے دن آنے کے پہلے انسان تیاری کر لیتا ہے کہ یہ ایام ہمارے اوپر آنے والے. اللہ کہہ رہا ہے کہ کل تمہاری موت کب آئے گی جب تمہیں پتا نہیں، تو یہ مان کے چلو کہ کل آئے گی. کل آنے کے پہلے تیاری کر لو کہ کل اگر تمہاری موت آ گئی اور تمہیں اپنے رب کے پاس جانا پڑا تو کس حال میں جاؤ گے، کیا ہوگا تمہارے کھاتے میں، کیا ہوگا تمہارے نام یا ہمارے نام. تو یہ تو قبر کا معاملہ تھا. اس کے بعد قیامت کا جو معاملہ ہوگا، کتنا بھیانک منظر ہوگا قیامت کا. اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی پہلی آیت میں نقشہ کھینچا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا. ابھی چھوٹا موٹا زلزلہ آیا تھا نیپال کے اندر، کیسے ہل گئے تھے ہم. وہ زلزلہ بھی ہمارے یہاں نہیں آیا تھا، اس کے جھٹکے ہم نے محسوس کیے. بہار اور نیپال اور بنگال کے جن جن علاقوں میں وہ زلزلہ آیا، جو متاثر ہوئے، وہاں کے لوگ کچھ دن تک تو ہکا بکا تھے. ایک معمولی سے زلزلے کے اوپر ہمارا یہ حال ہے، سوچو زلزلے قیامت کیسا ہوگا جب وہ زلزلہ صرف نیپال کی سرزمین پر نہیں، پھر بنگال کی سرزمین پر نہیں، پھر ہندوستان کی سرزمین پر نہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها، پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا. وہ زلزلہ آئے گا تو کیا حال ہوگا؟ یوم ترونها تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت. وہ دن اتنی سختی کا دن ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. ابھی مولانا ماں کی محبت کا ذکر کر رہے تھے، ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور حقیقت ہے. اور میں ایک بات بولوں، ماں باپ اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں یہ فطری ہوتی ہے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت ماں باپ کے دل میں ڈال دی ہے. رات رات بھر جاگتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، باپ اپنی کمائی لٹا دیتا ہے، بچہ بیمار ہو جاتا ہے. ماں بیچاری، بچہ بیمار ہوتا ہے، بچے کو تکلیف ہوتی ہے، ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. ماں سے کوئی کہتا نہیں ہے، ماں کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی. یہ نیچرل محبت ہے. اولاد کو اپنے ماں باپ سے محبت کرنا ہے، اپنے دل میں ماں باپ کی محبت اور احترام ڈالنا ہے، اور ماں باپ کے دل میں آلریڈی ڈالا گیا ہے. دونوں میں فرق ہے. اسی لیے قرآن میں کہیں ماں باپ سے نہیں کہا گیا کہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرو، وہ تو نیچرل ہے. اولاد سے کہا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی اولاد کے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو ایک ماں، اور وہ بھی دودھ پلا رہی ہو، بچہ ابھی دودھ پی رہا ہو، کتنی محبت ہوگی. ماں اپنے بچے کو دودھ پیتے بچے کو اپنے سینے سے الگ نہیں کر سکتی. لیکن اللہ نے نقشہ کھینچا قرآن کا، یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت.
قیامت کا دن ایسی بے بسی کا دن ہوگا، دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ڈر کا یہ عالم ہوگا، دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، ان کے حمل گر جائیں گے، اور لوگوں کے چہروں کا جغرافیہ ایسا ہوگا، لوگوں کے چہرے دیکھ کر ایسے لگ رہے ہوں گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ ایسا لگے گا کہ لوگ نشے کے عالم میں ہیں، لیکن کوئی نشے کے عالم میں نہیں ہوگا، وہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ دنیا میں ہم جھوٹ سچ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے۔ کیا یہ اولاد ہمارے کام آئے گی؟ یہ بچے ہمارے کام آئیں گے؟ یہ بیوی ہمارے کام آئے گی قیامت کے دن؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، ہر ایک کو اپنی چنتا ہوگی، اور بھاگے گا ہی نہیں۔ ماں باپ چاہیں گے میری اولاد کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے، بیوی چاہے گی میرا شوہر گرفتار ہو جائے، میں بچ جاؤں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ گنہگار آدمی کہے گا، مجرم آدمی کہے گا، اے اللہ میری بیوی کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میرے بھائی کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میری اولاد کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میرے پورے خاندان کو لے لے مجھے چھوڑ دے۔ لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں کون بچے گا؟ وہاں کون سی چیز ہمارے کام آئے گی؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ وہاں صاف ستھرا کلیجہ لے کر پہنچو، جس دل میں شرک نہ ہو، جس دل میں حسد نہ ہو، جس دل میں جلن نہ ہو، جس دل میں لوگوں کے لیے نفرتیں نہ ہو، جو دل توحید والا ہو، جو دل اخلاص والا ہو، جو دل ایمان والا ہو، ایسا دل والا وہاں کامیاب ہوگا۔ کیا نقشہ کھینچا ہے قرآن نے قیامت کا۔ ہم لوگ بائک چلاتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، بائک چلاتے چلاتے راستے میں ٹریفک پولیس والا نظر آ جاتا ہے، ہمارے پاس ڈی ایل نہیں ہے یا ہیلمٹ نہیں ہے، تو ہم راستہ بدل دیتے ہیں، ڈر ہے ایک کہ وہ پکڑ لے گا، اس کی پکڑ کا ڈر ہے ہمیں، اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں ہے ہمیں۔ اس کی نظر سے تو ہم بچ سکتے ہیں، اللہ کی نظر سے بچ سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے ایک عجیب بات کہی، سورہ کہف کے اندر فرمایا یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزۃ وحشرناہم، قیامت کے دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح چلیں گے، وتری الارض بارزۃ، اور پوری کی پوری زمین چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی، وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آنے تک دنیا میں جتنے انسان آئے وہ سارے کے سارے جمع کیے جائیں گے، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سارے کے سارے انسان صف لگا کر لائن سے کھڑے ہوں گے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ میرے بندو، تم یہ سمجھتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، تم یہ سمجھتے تھے کہ آج کا دن نہیں آئے گا، لیکن دیکھو جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا ویسے ہی آج تم ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ پتہ ہے قیامت کے دن انسان کیسے کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے؟ نیکڈ، ٹوٹلی نیکڈ، 1 انچ کپڑا نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، تحشرون حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن جب تم کو جمع کیا جائے گا سارے کے سارے لوگ ننگے پیر، ننگے بدن اور غیر مختون، کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، ننگے پیر، ننگے بدن اور بغیر ختنے، اس حال میں تم کو اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے اس موقع پر ایک عجیب سوال کیا، اور میں اپنی ماں اور بہنوں کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ کے نبی قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن تم کو ننگے بدن اور ننگے پیر اٹھایا جائے
حضرت عائشہ نے ایک عجیب سوال کر دیا، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، اے اللہ کے نبی جب قیامت کے دن مرد اور عورت سب ایک ساتھ ہوں گے اور آپ فرما رہے کہ سارے کے سارے ننگے ہوں گے، تو اس کا مطلب ننگے مرد ننگی عورتوں کو دیکھیں گے، ننگی عورتیں ننگے مردوں کو دیکھیں گی، یہ تو بڑی شرم و حیا کا معاملہ ہوگا، تو بڑا عجیب معاملہ ہوگا، سب ننگے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس سوسائٹی میں رہتی تھی، شرم و حیا کا کتنا اعلیٰ تصور تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مرد اور عورت ننگے ایک جگہ کھڑے ہوں۔ حضرت عائشہ کی اس سوال کو آج کے ماحول کے سامنے رکھ کر ذرا سوچئے کہ آج ہم اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں اور آج سے 15 سال 20 سال جو اگلی جنریشن جو آنے والی ہے، کیا حالات ہمارے سامنے آنے والے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اوریانیت اور ننگا پن اور ولگیرٹی سماج میں کیسا حاوی ہو چکا ہے۔ اور ابھی مولانا نے دجال کے بارے میں تفصیل سے تقریر کی، جس زمانے میں دجال آئے گا اسی زمانے میں قیامت کی اس کے پہلے ہی جو نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائی، اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ بدکاری ایسے کھلم کھلا کی جائے گی کہ لوگ شارع عام پر سر عام مین روڈ پر زناکاری کریں گے، اور اس زمانے میں سب سے متقی اور پرہیزگار انسان وہ ہوگا جو زناکاری کرنے والے مرد و عورت سے کہے گا کہ ذرا سائڈ چلے جاؤ، ذرا دیوار کے پیچھے چلے جاؤ۔ آج کے اس ماحول میں ہمیں حضرت عائشہ کے اس سوال پر غور کرنا چاہیے کہ قیامت کا ذکر ہو رہا تھا، لیکن یہ سن کر وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ مرد اور عورت جب سب ننگے ہوں گے تو شرم و حیا کا کیا ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، یا عائشہ الامر اشد من ذالک ان یہمہم ذاک، قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ قیامت کے دن کہاں کسی کو اتنی فرصت ہے کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھے، اور گرمی کی شدت کا یہ عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت مقداد ابن اسود راوی ہیں، کہتے ہیں تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق کمقدار میل، سورج دنیا سے 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ 1 میل سمجھتے ہیں؟ 1 میل 1.6 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے، تقریباً 1.5 کلومیٹر کے برابر 1 میل ہوتا ہے، اور آج اس وقت سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے۔ مئی جون کا مہینہ آتا ہے تو ہم اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، گرمی سے بے حال ہو جاتے ہیں۔ سوچو کہ جب 1 میل کی دوری پر 1.6 کلومیٹر کی دوری پر جب یہ سورج ہوگا تو اس وقت کیسی حرارت اور گرمی اور ٹیمپریچر کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، کوئی اپنے گھٹنوں تک ہوگا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حِقْوَيْهِ، کوئی اپنی کمر تک ہوگا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ إِلْجَامًا، اور کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسی گرمی کا عالم، ایسے پسینے کا عالم ہوگا، اور اس گرمی میں اس پسینے کی شدت سے بچنے کا طریقہ بھی ہمارے نبی نے بتا دیا ہے۔ کچھ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس گرمی سے بچائے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے، 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ یہاں عرش کا ذکر نہیں آیا، لیکن دوسری روایات میں عرش کا لفظ آیا ہے، اپنے عرش کا سایہ دے گا جس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو۔ کون 7 لوگ ہوں گے میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ امام عادل، انصاف اور عدل کا دامن تھامے رہنے والا امام، لوگوں کا سردار، لوگوں کا مکھیا، لوگوں کا امیر جو انصاف اور عدل کے ساتھ کام کرے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ میرے نوجوان ساتھیوں میں آپ سے مخاطب ہوں، اس پوری حدیث میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ کسی بوڑھے کے لیے کوئی خاص بشارت ہو، لیکن جوان کا نام لے کے کہا گیا۔ آپ کی جوانی کی یہ ویلیو ہے اللہ کے نبی کی نظر میں، اللہ کی نظر میں۔ ایک جوان آدمی جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے، جس کی جوانی مستیوں،
اور دنیا کی رنگینیوں کی شکار نہ ہو جائے، جو اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھے، جس کے دل میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور وہ دو لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کریں تو اللہ کے لیے، ملیں تو اللہ کے لیے، جدا ہو تو اللہ کے لیے۔ آج دولت نے ہم لوگوں کے مزاج کو ایسا بنا دیا ہے کہ آج اس طریقے کے رشتے کی ہم اس طریقے کے رشتوں کو کچھ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ کے لیے کسی سے کوئی محبت کرے۔ ایسا ہوتا ہے؟ آپ کہیں کہیں چلے جائیں، اہل حدیث ہو، مسلمان اہل حدیث، اپنی جماعت کا موحد انسان، ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں لوگ، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی ریلیشن نہیں ہے، ایک محبت ہے کہ اپنا بھائی ہے، اپنی جماعت کا ہے، اپنا موحد بھائی ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے جو پیسے کی بنیاد پر ہوتی ہے، جو رشتے کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن ایک محبت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر یہ محبت پیدا ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ اور نمبر 4، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا۔ کہاں گئے وہ نمازی جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا؟ آج تو نمازی ہیں لیکن بس ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے۔ اذان ہوئی، 8 بجے اذان ہوئی، 8:15 بجے پہنچ گئے، 4 رکعت پڑھی، 2 رکعت سنت پڑھی، 1 رکعت فطر پڑھی، چلے آئے۔ ایک کام یہ بھی ہے، اور ایک وہ نماز ہے جس میں خشوع ہے، جس میں خضوع ہے، جس میں اللہ کی قربت کا احساس ہے۔ ایک وہ نماز ہے کہ ٹرین پر ہو، فلائٹ پر ہو، بس پر ہو، مس نہیں ہونے دیں گے۔ ایک وہ نماز ہے کہ چھوٹ جائے تو ایسا لگے کہ ہاں میرا کچھ چھوٹ گیا، کچھ مس ہو گیا۔ نماز سے ایسا گہرا تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ اور اگلی جو صفت بیان کی کہ اس پر میرے نوجوان ساتھی ذرا توجہ دیں، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کو کوئی خوبصورت عورت۔ ایک بات بولوں، میں نے وہ حدیث ابھی جو پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ دنیا بڑی رنگین ہے، بڑی میٹھی ہے، اس میں ایک جملہ میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے یہ تو کہا کہ دنیا بڑی رنگین ہے، بڑی میٹھی ہے، اور اللہ نے تم کو دنیا میں عمل کرنے کے لیے بھیجا۔ آگے ایک اور جملہ کہا، کیا کہا؟ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اے میرے امتیو تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔ عورت بہت بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے دنیا کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترازو کے ایک پلڑے پر پوری دنیا کو رکھ دیا اور دوسرے پر عورت کو رکھ دیا۔ ساری دنیا کے فتنے ایک طرف، عورت کا فتنہ ایک طرف۔ یہ عورت چاہے تو بڑے بڑے متقی کے تقوی کو پانی پانی کر سکتی ہے، اور اس کے فتنے سے بچنے کے لیے ایک ہی چیز کارگر ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ وہ انسان جس کو کوئی خوبصورت عورت اور ملکہ عورت، حکومت والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کر ٹھکرا دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیری اس بدکاری کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ سکتا، ایسے پاک دامن انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا۔ ماشاءاللہ میں اس علاقے میں بیٹھا ہوں جہاں خوشحال اور متمول لوگ ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے ہم سب کے مال میں، منال میں۔ لیکن زکوٰۃ اور خیرات اور صدقے کے سلسلے میں ایک عجیب بات اس حدیث میں، ایک عجیب نکتہ ہمیں بتایا گیا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، اور اللہ کے عرش کے سائے کا حقدار وہ خوش نصیب انسان بھی ہوگا جو اللہ کی راہ میں جب صدقہ دے، خیرات دے تو چھپا کر دے۔ نمائش مقصد نہ ہو، اپنا نام کرنا مقصد نہ ہو کہ مسجد بن رہی تھی میں نے 1 لاکھ روپیہ دیا۔ صدقہ دے اور چھپا کر دے، اتنا چھپا کر دے حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یہاں ایک اہم بات آپ کو یہ بتا دوں کہ زکوٰۃ کو چھپا کر نہیں دینا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خاص طور سے ایک ایسے ماحول میں جہاں لوگ زکوٰۃ سے بھاگتے ہوں، زکوٰۃ نہ دیتے ہوں، وہاں زکوٰۃ بتا کے دے دینا چاہیے کہ ہاں میں اتنی زکوٰۃ نکالتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عام صدقات و خیرات چھپا کر دینے چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔
اتنا چھپا کر دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ جاڑے کا دن آیا، فٹ پاتھ پر ایک غریب آدمی لیٹا تھا، ایک امیر آدمی اپنی کار سے اترا، اس کو کمبل اڑا دیا، چلا گیا۔ اس غریب کو پتہ نہیں کس نے کمبل اڑایا، اس امیر کو پتہ نہیں میں نے کس کو اڑایا۔ یہ بھی خیرات کا ایک طریقہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ غریبوں کو کمبل بانٹ رہے ہیں اور کیمرے کے ذریعے فوٹو کھنچوا کے اخبار میں بھی ڈال رہے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ دونوں طریقے ہیں، لیکن اللہ کو کون سا طریقہ محبوب ہے؟ چھپا کر دے، اور اتنا چھپا کر دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، محفل میں رو دینا، محفل میں آنسو بہا دینا، پبلک کے سامنے اللہ کے خوف اور تقوی کا اظہار کرنا، یہ تو سب کو آتا ہے۔ کامیاب تو وہ انسان ہے جو تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، شرمندہ ہو اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ وہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، وہ آنسو کل قیامت کی گرمی سے اس کو بچائیں گے۔ تو گرمی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ پیاس بھی بہت تیز لگے گی قیامت کے دن، جب سورج اتنا قریب ہوگا تو پیاس بھی بہت تیز لگے گی۔ پیاس کیسے بجھے گی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، لیکن وہ حوض کوثر کا پانی بھی کس کو پلائیں گے؟ اپنے ان امتیوں کو پلائیں گے جن امتیوں کے اعضاء وضو سے چمک رہے ہوں گے، غرم محجلین، جن کے چہرے اور جن کے جسم، جن کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے، جو دنیا میں نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے۔ اور کوثر کا وہ پانی اللہ کے نبی ان حضرات کو نہیں پلائیں گے جو محبت رسول کے نام پر ہی صحیح نبی کے دین میں بدعت و خرافات نکالیں گے۔ اللہ کے نبی ان کو بھگا دیں گے، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، میرے دین کو بدلنے والے، گھسیٹ کر ان کو جہنم میں لے کر چلے جاؤ۔ تو وہ قیامت کا دن ہوگا، سور پھونکا جائے گا، کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 48 میں فرمایا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی ساری مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گی، گر پڑیں گی، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بچیں گے، لیکن پھر فرشتوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا جب پہلا سور پھونکا جائے گا۔ سب سے آخر میں خود موت کے فرشتے کو بھی موت آ جائے گی، اکیلے اللہ کی ذات باقی بچے گی۔ وہی وہ ذات ہے جو کبھی فنا نہیں ہو سکتی، وہی وہ ذات ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، تو سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگیں گے۔ اب میدان محشر میں لوگ پہنچ گئے، اب اللہ کی عدالت لگی ہے، اب حساب و کتاب کا مرحلہ آتا ہے، اب بندے کی کتاب اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، زندگی بھر کی کمائی، زندگی بھر کے کرتوت اس کے سامنے آتے ہیں۔ کیا بندے کا حال کیا ہوتا ہے اس ٹائم؟ اللہ نے سورہ کہف میں نقشہ کھینچا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، قیامت کے دن جب تمہارا نام اعمال رکھا جائے گا، جب تمہاری کتاب رکھی جائے گی، تو جو گنہگار لوگ ہوں گے، جو مجرم لوگ ہوں گے، جو بدکار لوگ ہوں گے، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ تو کوئی چھوٹی چیز اس میں مس ہوئی ہے، نہ بڑی چیز مس ہوئی ہے، ہر چیز اس کے اندر ریکارڈ ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے علم سے، اللہ کی قدرت سے ہم بچ نہیں سکتے۔ زندگی کا ایک ایک عمل اس کے اندر ریکارڈ ہوگا۔ اس کے بعد اب نام اعمال تقسیم کیا جائے گا، اب کون کامیاب ہے کون ناکام ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، قیامت کے دن جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی بھی عمل چھپ نہیں سکے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اے لوگو یہ پڑھو، یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نام اعمال۔ دنیا میں بچے اسکول میں پڑھتے ہیں،
اگر ان کے مارکس کم آ جائیں، ان کے نمبر کم آ جائیں، تو پیرنٹس جا کے ٹیچر سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو نمبر کم ملا ہے، اس کی کاپی دوبارہ اسکروٹنی نکلوائی جائے، اس کی کاپی نکلوائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں پوری آنسر کاپی دے دے گا، ہمیں رزلٹ نہیں دیا جائے گا، پوری کاپی دے دی جائے گی۔ جو پاس ہو گئے ان کی پہچان یہ کہ ان کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اور وہ بیچارہ خوشی میں کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، پڑھو یہ ہے میری کتاب، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا مجھے میرا یہی حساب ملے گا۔ لوگ اپنے اپنے بستروں پر آرام کرتے تھے، فجر کی اذان ہوتی تھی، الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں بلند ہوتی تھی، میں اے سی میں سویا رہتا تھا، میں کمبل اوڑھ کے سویا رہتا تھا، میں گرمی کی سردی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں سن کر میں اٹھ جاتا تھا، میں اللہ کی حضور جا کر سجدے کرتا تھا، میں نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا تھا، اللہ کو خوش کیا تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب ملے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ مومن بندہ دنیا میں جتنا بھی پریشان رہا ہو، اللہ کے ہاں عیش و آرام سے رہے گا، فی جنت عالیہ، جنت میں رہے گا، قطوفہا دانیہ، دنیا میں بیچارے کو پھل کھانے کو ملے نہیں، میوے کھانے کو ملے نہیں، دنیا میں بڑی غریبی کی پریشانی کی زندگی بھی اس نے گزاری ہو، لیکن اللہ کے ہاں کوئی چیز کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، قطوفہا دانیہ، سارے پھل سارے میوے اس کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے، تجھے کسی چیز کے لیے محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ کہے گا میرے مومن بندو آج کھاؤ اور پیو، تم نے دنیا میں عمل کیا تھا، ہمیں راضی کیا تھا، ہمیں خوش کیا تھا، آج تمہارے عیش کے دن ہے۔ اور فیل ہونے والوں کی نشانی کیا ہو؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، ولم ادری ما حسابیہ، کاش حساب و کتاب کی نوبت ہی نہ آئی ہوتی، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ دیکھ رہے ہیں سوچ بدل گئی۔ دنیا میں جب کسی کو آخرت کی بات بتاؤ، جنت کی بات بتاؤ، جہنم کی بات بتاؤ، تو ایک دنیا دار آدمی کیا کہتا ہے؟ ارے ہٹو میاں، 4 دن کی زندگی عیش کرنے دو، مر گئے پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دنیا میں ایک دنیا دار، ایک مادہ پرست انسان کی یہ سوچ ہے کہ موت کے مریں گے تو دیکھا جائے گا، اور وہاں کیا سوچ ہوگی؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، یہ نوبت نہ آئی ہوتی، یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ما اغنا انی مالیا، میرا مال، میری پراپرٹی، میری دولت، میرے مکانات میرے کسی کام نہیں آئے۔ ہلک انی سلطانیہ، میری سلطنت، میری بادشاہت آج ختم ہو گئی، آج کسی کے اوپر میرا روب نہیں چلتا، کسی کے اوپر میرا دبدبہ نہیں چلتا۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا خذوہ فغلوا، فرشتوں اس کو پکڑ لو، اس کو باندھ دو، ثم الجحیم صلو، اس کو جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو۔ میرے بھائیو، یہ قیامت کے دن کا منظر ہوگا، یہ وہ مضمون ہے کہ پورے قرآن کریم میں مختلف انداز میں اور مختلف اسالیب میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ باتیں بہت ہیں میرے بھائیوں، لیکن ضرورت اس کی ہے کہ ہم کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی کوشش کریں، اور عمل کرنے کے لیے اور ہمارے دل اور دماغ میں آخرت کا ڈر پیدا کرنے کے لیے سب سے آسان چیز اور سب سے سامنے کی جو چیز ہے وہ موت ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے قریبی لوگوں کو دفناتے ہیں، کسی نہ کسی دن ہمارا کوئی رشتہ دار مرتا ہے، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم خود مریں گے۔ یہ موت ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ کتنے بھی ہم دنیا میں ترقی کے اعلیٰ مدارج طے کر لیں، دولت کا انبار لگا لیں، لیکن ایک ایسا دن آنے والا ہے جب ہمیں بھی فنا ہونا ہے، ہمیں بھی اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے
کہ جب وہ اپنے مکان میں جاتے تھے، اپنے محل میں جاتے تھے، تو اکثر قرآن کی ایک آیت پڑھا کرتے تھے، سورہ شعراء کی آیت پڑھتے تھے، افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یوعدون ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دنیا میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو بڑا نوازا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ ہمارا وعدہ، اب وعدے سے مراد اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور وعدے سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، جس دن موت آئی ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو دنیا میں جتنا دولت، شہرت، عزت جو کچھ کمایا تھا وہ آج کسی کام کا نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قبر سے لے کر حشر تک کا جو یہ مرحلہ ہے اس کے لیے تیاری کریں، اور موت کا تصور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں ایک عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، موت یہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، میں چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، رات ہو رہی ہے، آپ سب کو آرام کرنا ہے، میں انہی باتوں پر اختتام کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، رب العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں موت کا تصور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنے اور موت کے بعد کی زندگی